سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ 21 اکتوبر سے ملک میں مہنگائی کا خاتمہ اور ترقی کی واپسی ہوگی۔ عوام نواز شریف کا مثالی استقبال کریں گے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا شاہدرہ میں جلسے سے خطاب۔ ایک لیڈر پر مشکل آئی تو اس کی جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ نواز شریف کو نکالنے والے خود عبرت کا نشان بنے بیٹھے ہیں۔ نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ نواز شریف نے جو تکلیفیں اٹھائیں اس کا کوئی ازالہ نہیں۔ 21 اکتوبر کو صرف ایک فرد واحد نہیں آ رہا واپس۔ 21 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی خوشحالی واپس آ رہی ہے۔ 21 اکتوبر کو پاکستان سے مہنگائی کا خاتمہ کرنے والا نواز شریف واپس آ رہا ہے۔ 21 اکتوبر کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے والا نواز شریف واپس آ رہا ہے۔ 21 اکتوبر کو پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے والا نواز شریف واپس آ رہا ہے۔ اور 21 اکتوبر کو پاکستان کے سینے پر جو زخم لگے ہیں ان زخموں پر مرہم رکھنے کا والا نواز شریف واپس آ رہا ہے۔ پاکستان سے مہنگائی کا خاتمہ کرنے والا نواز شریف واپس آ رہا ہے۔ عاجزی سے شکر ادا کرتے ہیں، یہاں لیڈر پہ مشکل آئی نہیں اور جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تو مسلم لیگ نون کے ہر ورکر کو، شاہدرہ کے ہر بسنے والے کو مریم نواز شریف کا سلام کہ آپ نے اپنے لیڈر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پاکستان سے بے روزگاری کا خاتمہ کرنے والا نواز شریف واپس آ رہا ہے۔ آج نواز شریف سے وہ سب چھیننے والے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ وہ عبرت کا نشان بنے بیٹھے، عبرت کا نشان۔ اور جس کو انہوں نے عبرت کا نشان بنانا چاہا وہ نواز شریف، اس کے استقبال کی تیاریاں آج پورا پاکستان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر فواد کے پورے گینگ کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ 328 کیسز میں لوگوں کے غیر قانونی گردے نکالے گئے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی پریس کانفرنس، کہا غیر قانونی آپریشنز ٹیکسلا اور آزاد کشمیر میں کیے جا رہے تھے۔ ملزمان کے سہولت کاروں کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ لوگ 1 کروڑ لے کر آپریشن کرتے تھے۔ ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھی اس معاملے پر متحرک ہونا پڑے گا۔ جو لنکڈ ہیں لوگ اس گینگ کے وہ سارے اریسٹ ہو چکے ہیں۔ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں سے ان کو ہیلپ ملتی تھی، وہ سارے لوگ اریسٹ ہو گئے۔ لاہور پولیس نے بہت اچھا کام کیا، دن رات اس پہ کام کیا ہے۔ یہ بڑا مشکل کیس تھا، پورا کا پورا گینگ ٹریس کرنا، اس کے بعد جہاں جہاں پہ آپریشن تھیٹرز میں جا کے گھروں میں، پرائیویٹ گھروں میں جا کے یہ آپریشن کرتے تھے سارے کے سارے، اور وہاں پہ یہ لوگوں کو لے جاتے تھے اور وہیں پہ رکھتے تھے اور وہیں سے اچھا جو ان کا 30 لاکھ ریٹ تھا جو کڈنی ٹرانسپلانٹ پاکستانی کراتا تھا، ان کے باہر کے بھی پیشنٹ تھے، یہ موٹر مکینک کے اور اس ڈاکٹر کے اور سارے گروپ کے باہر کے پیشنٹ تھے، اس سے 1 کروڑ روپیہ لیتے تھے اور 1 کروڑ روپیہ لے کے یہ وہ آپریشن کرتے تھے۔ ہمارا ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا، جس طرح ایکٹیو ہونے کا حق ہے، پولیس کا کام بھی ہے، پولیس بھی کرے گی، لیکن ہماری پورا فوکس ہے کہ آئندہ بھی اس طرح کے اگر کوئی اور بھی گینگز چل رہے ہیں تو ان کو بالکل ٹریک کریں اور ان کو ہم انجام تک پہنچائیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی پروسیکیوشن بڑی بہترین طریقے سے کرائیں، اگر ضرورت پڑے گی تو ہم ان کو FIA کو ہینڈ اوور کر دیں گے کیس، لیکن اس کو ہم تھوڑے دنوں میں ڈیسائیڈ کریں۔ آئی تھنک لا موجود ہے اور ہمارے پاس لا بنانے کی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ ضرور مقصد ہے کہ ہم اگر اس طرح کے اور بھی گینگ ہیں ان کو ضرور ہم پکڑیں۔ FIA کا کام بھی ہے۔ ابھی میری کل IG پنجاب سے بات ہوئی ہے، سائبر کا کچھ لا اب ہمارے پنجاب گورنمنٹ کے پاس بھی آیا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ان کے پولیس اسٹیشنز ڈیولپ کریں تاکہ پبلک کو سائبر ونگ والی سائٹ سے بھی ریلیف دیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں جان لیوا وائرس کے پھیلنے کا خطرہ منڈلانے لگا۔ نیپا وائرس سے متاثرہ شخص بر وقت علاج نہ ہونے پر 3 سے 4 روز میں کوما میں جا سکتا ہے۔ محکمہ صحت نے ہائی الرٹ جاری کر دیا۔
بھی ماہرین کے مطابق خطرناک وائرس نپاہ ہمسایہ ممالک میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ خدشہ ہے یہ وائرس پاکستان میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ نپاہ وائرس کی کوئی ویکسین نہیں اور انسانوں میں اموات کی شرح 74% ہے۔ بر وقت علاج نہ کیا گیا تو مریض 3 سے 4 دن میں کومے میں جا سکتا ہے۔ ابتدائی تحقیق کے مطابق یہ وائرس چمگادڑوں اور خنزیروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ محکمہ صحت نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کو مراسلہ جاری کر دیا۔ وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کے پیش نظر فوری احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ تمام مشتبہ نپاہ سے متاثرہ مریضوں کا ڈیٹا بر وقت ڈیش بورڈ پر اپلوڈ کیا جائے۔ تمام نجی سرکاری ہسپتالوں میں اس وائرس کی گائیڈ لائنز بتائی جائیں۔ مریضوں اور مشتبہ متاثرین کو الگ رکھ کر ان کی نگرانی کی جائے۔ بر وقت تحقیقات اور سیمپل کو اکٹھا کر کے PCR کے لیے لیبارٹری بھجوایا جائے۔ نپاہ وائرس کی ابتدائی علامات کھانسی کا آنا، سانس لینے میں دشواری، تیز بخار، جھٹکے لگنا، دماغی حالت خراب ہونا شامل ہے۔ یہ علامات پائی جائیں تو فوری قریبی ہسپتال کا رخ کریں۔ اس کے علاوہ تمام شہری پھلوں کو اچھی طرح دھو کر کھائیں۔ ڈینگی مچھر کے وار جاری، لاہور میں ڈینگی کے 34 نئے مریض سامنے آ گئے۔ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب بھر میں 126 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی۔ ڈینگی مچھر بدستور بے قابو، لاہور میں ڈینگی کے 34 نئے مریض سامنے آ گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں 126 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال پنجاب میں ڈینگی کے 4431 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں ڈینگی کے مصدقہ مریضوں کی مجموعی تعداد 1770 ہو چکی ہے۔ پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 106 مریض زیر علاج ہیں۔ ضلع لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 33 مریض داخل ہیں۔ سیکرٹری صحت پنجاب علی جان خان نے کہا ہے کہ صاف اور خشک ماحول ہی ڈینگی سے بچاؤ کا واحد راستہ ہے۔ ڈینگی کی روک تھام کے لیے شہری محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں۔ ڈینگی بخار کے علاج اور معلومات کے لیے محکمہ صحت کی فری ہیلپ لائن پر رابطہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سجاد حسین، لاہور نیوز۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ آشوب چشم سے متاثرہ افراد کی تعداد میں کمی سامنے آئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں آشوب چشم کے 236 نئے مریض سامنے آئے۔ صوبے بھر میں 1134 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ رواں سال آشوب چشم کے سب سے زیادہ مریض بہاولپور میں رپورٹ ہوئے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی حکمت عملی کام کر گئی۔ اسکولوں میں اضافی چھٹی کے نتیجے میں آشوب چشم سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں کمی آ گئی۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ پنجاب کے مطابق لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران آشوب چشم کے 236 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ پنجاب بھر میں 3,95,929 مریض رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں رواں سال 23,633 افراد میں آشوب چشم کی تصدیق ہوئی۔ بہاولپور میں سب سے زیادہ 77,672 شہریوں کو اس مرض کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر پرائمری و سیکنڈری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے کہ تمام ہسپتالوں میں آئی ڈراپس مہیا کر دیے گئے ہیں۔ آشوب چشم خطرناک نہیں، نہ ہی اس سے بینائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ آشوب چشم کا مرض 8 سے 10 دن میں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شہری تیز دھوپ اور گرد و غبار سے آنکھوں کو بچائیں۔ آشوب چشم سے متاثرہ مریضوں کے علاج کے لیے پنجاب بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں خصوصی کاؤنٹر قائم کر دیے گئے ہیں۔ سجاد حسین، لاہور نیوز۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی چینی قونصلیٹ آمد چینی کے قومی دن پر قائم مقام قونصل جنرل چاؤ کو مبارکباد پیش کی۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں چین کا قومی دن جوش و خروش سے منایا گیا۔ شاہراہوں اور سڑکوں پر چین سے اظہار یکجہتی کے بینرز آویزاں کیے گئے تو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی چینی قونصلیٹ آمد ہوئی۔ چین کے قومی دن پر قائم مقام قونصل جنرل چاؤ کو مبارکباد پیش کی گئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں چین کا قومی دن جوش و خروش سے منایا گیا ہے۔ شاہراہوں اور سڑکوں پر چین سے اظہار یکجہتی کے بینرز آویزاں کیے گئے تو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں چین کا قومی دن جوش و خروش سے منایا گیا ہے۔ تمام شاہراہوں سڑکوں پر چین سے اظہار یکجہتی کے بینرز بھی آویزاں کیے گئے تو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی چینی قونصلیٹ آمد ہوئی۔ چین کے قومی دن پر قائم مقام قونصل جنرل چاؤ کو مبارکباد پیش کی۔ اور آپ کو بتائیں کہ سردیوں سے پہلے ہی LPG مہنگی کر دی گئی۔ اوگرا نے گیس 20 روپے 86 پیسے مہنگی کر دی۔ LPG کی نئی قیمت 260 روپے 98 پیسے فی کلو مقرر ہو گئی۔ گھریلو سلنڈر 246 روپے 15 پیسے مزید مہنگا۔ گھریلو سلنڈر 3079 روپے کا ہو گیا۔
LPG गैस इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को बड़ा झटका। ओगरा ने LPG की कीमत में फी किलो 20 रुपए 98 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया। नई कीमत 260 रुपए 86 पैसे हो गई। LPG कीमत में इजाफे से घरेलू सारिफिन के साथ ट्रांसपोर्टर्स पर भी बड़ा बोझ डाला गया है। गैस की अदम दस्तयाबी के बाइस बड़ी तादाद में सारिफिन को LPG इस्तेमाल करना पड़ती है। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल में 8 रुपए की कमी हुई तो साथ ही LPG की कीमत बढ़ा दी गई। हुकूमती फैसले से आम आदमी शदीद मुतासर होगा। कभी पेट्रोल महंगा, कभी गैस महंगी, इन्होंने बारियां बांधी हुई हैं। एक तरीक पे गैस महंगी करते हैं, दूसरी तरीक पे पेट्रोल महंगा करते हैं। आवाम को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। अब जो मज़ीद बढ़ रहे हैं रेट, तो फिर गरीब आदमी क्या करेगा जी। चलान भी इतने होते हैं और LPG गैस भी महंगी है, बड़ी मुश्किल है। शहर की मार्केटों में सरकारी कीमत मुकर्रर होने से पहले ही LPG 260 से 270 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। 21 रुपए इजाफे के बाद ओपन मार्केट में कीमत मजीद बढ़ने का इम्कान है। यहाँ पर आपको बताएं कि हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए कमी, नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी, पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक भी हो गया है। महंगाई में जकड़े आवाम के लिए कुछ रिलीफ। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए की कमी, नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल 7 रुपए 53 पैसे सस्ता कर दिया गया। 1 अक्टूबर का नोटिफिकेशन जारी होने पर पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत रिलीफ देना चाहती है तो पेट्रोल की कीमत 100 से 150 रुपए फी लीटर तक होनी चाहिए, ताकि आम आदमी पेट्रोल डलवा सके। जब पेट्रोल महंगा किया जाता है तो 20 रुपए इजाफे के साथ किया जाता है, और जब सस्ता करने की बारी आती है तो सिर्फ 7 या 8 रुपए फी लीटर सस्ता किया जाता है। जिस आदमी की दिहाड़ी 1000 रुपए है वो 324 रुपए का पेट्रोल डलवाएगा तो बच्चों का पेट कैसे पालेगा। बढ़ाने को तो ये लोग जो है 26 रुपए रात को सोए हुए बढ़ा देते हैं। 8 रुपए जो है कम होने से उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि जो सवारी है वो एतराज़ करेगी, रिक्शे वालों को किराया कम करें। लेकिन जब वो 50 रुपए 26 रुपए 30 रुपए बढ़ता है उस वक्त सवारी कोई भी नहीं कहती है कि जो है अब ज़्यादा होना चाहिए किराया। 26 रुपये बढ़ा था तो 8 रुपये सस्ता करने से क्या फ़ायदा होगा जी, बताएं ना मुझे। फ़ायदा होना चाहिए, कम से कम 100 रुपये कम होना चाहिए ताकि हम लोगों को रिलीफ मिले। मेरा नहीं ख्याल कि रिलीज़ मिलेगा किसी भी बंदे को ये 8 रुपये कम करने से। इसे तो मेरा ख्याल है 120 130 तक आना चाहिए। थोड़ा सा लीव करते हैं, ये कोई लीव नहीं है। हाँ जी, ये कम से कम 120-150 रुपए में पेट्रोल होना चाहिए, फिर आम को समझ लगती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद बेहतरी की कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है। हुकूमत की जानिब से आवाम को मजीद रिलीफ देना होगा। कैमरामैन फैसल के हमरा शाहजेब, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें कि पेट्रोल और डीजल पर तेल कंपनियों और डीलर्स का मार्जिन मजीद बढ़ा दिया गया। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर मार्जिन में मजमूई तौर पर 88 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। मजीद तफसीलात के मुताबिक तेल कंपनियों का मार्जिन 47 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाया गया। डीलर मार्जिन में फ़ी लीटर 41 पैसे का इजाफा हुआ। 16 सितंबर को भी पेट्रोल डीजल पर OMC और डीलर मार्जिन फ़ी लीटर 88 पैसे बढ़ाया जा चुका। पेट्रोल पर OMC मार्जिन 6.47 रुपये से बढ़कर 6.94 रुपये फ़ी लीटर हो गया। डीजल पर OMC मार्जिन 6.70 रुपये से बढ़कर 7.17 रुपये फ़ी लीटर हो गया। पेट्रोल और डीजल दोनों पर डीलर्स का मार्जिन 7.41 रुपये से बढ़ाकर 7.82 रुपये फ़ी लीटर कर दिया गया। महंगाई के हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि महंगाई ने कहीं का ना छोड़ा। DC रेट में रोटी की कीमत फिर बढ़ गई। कीमत 18 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दी गई। शहरी और तंदूर मालिकान दोनों ही शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। मुबीन हैदर की रिपोर्ट। सादा रोटी भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। सरकारी रेट लिस्ट में फिर इजाफा। DC रेट लिस्ट में सादा रोटी 2 रुपए महंगी। कीमत 18 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दी गई। तनूर मालिकान और आवाम रोटी महंगी होने से बिलबिला उठे। महंगी चीज़ कम बिकती है, सस्ती चीज़ ज़्यादा बिकती है।
آپ گاہک کو 10 روٹیاں بھی دینے چاہیں گے نا مرضی کے ساتھ بھی، پھر بھی گاہک نہیں دیتا. گاہک کہتا ہمیں سستی چیز چاہیے، سستا آٹا ملے. لیکن جو گورنمنٹ ہے وہ ہماری بات سنتی نہیں ہے. نہ گیس آتی ہے، دیکھیں آپ 3 سلنڈر پڑے ہوئے ہیں، ساتھ میں لکڑ بھی ڈال رہی ہے، پیسے پورے نہیں ہوتے. روٹی تو پہلے ہی مہنگی تھی اور انہوں نے مہنگی کر دی ہے. غریب آدمی کیا کرے گا اس میں؟ غریب آدمی جو ہے وہ کمائی، پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے، قوت خرید سے باہر ہے، عوام باہر نہیں نکلتی. غریب آدمی کیا کرے گا؟ وہ چوریاں ڈکیتیاں کرے گا بس. شہریوں نے حکومت سے پرزور اپیل کی ہے کہ غریب کے لیے کم از کم روٹی تو سستی رہنے دیں. کیمرہ مین بلال کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز. مہنگائی نے دال روٹی تک کھانا مشکل کر دیا. شائع خورونوش کے سرکاری اور مارکیٹ ریٹ میں واضح فرق. مارکیٹ میں دالوں کے منمانے نرخ وصول کیے جا رہے ہیں. شہری مسلسل بڑھتی مہنگائی سے شدید پریشان ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں مبین حیدر. غریب سے دال روٹی بھی چھننے لگی. دالوں کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کو پریشان کر دیا. ڈی سی ریٹ میں دالوں کی قیمت میں 5 سے 50 روپے تک کا اضافہ ہوا، مگر اب مارکیٹ میں ڈی سی ریٹ سے بھی بڑھ کر قیمت وصول کی جا رہی ہے. دال چنا باریک 210 روپے کی بجائے 220 روپے میں مل رہی ہے. دال ماش دھلی ہوئی 530 روپے سے 555 روپے تک فروخت کی جانے لگی. دال ماش کا سرکاری ریٹ 490 روپے، مگر مارکیٹ میں فروخت 500 روپے کلو. اسی طرح دال مونگ 250 کی بجائے 265 اور سفید چنا 340 کی بجائے 350 سے 360 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی سے کمر ٹوٹ کر رہ گئی ہے. اب تو دالیں بھی پہنچ میں نہیں رہی. بہت مہنگی دالاں ہو گئی جناب. ہوں دالاں دے بچے دال ہی کھانے والے، لیکن وہ بھی سانو ملتی، مجبوری ہے. غریب بندہ طبقہ جو ہے نا پس رہا ہے ہر طرف سے. انہیں چاہیے کہ ریٹ کو کم کیا جائے، غریب طبقے کو سہولت دی جائے. اسی مر گئے ہیں بھوکے، تو جڑا بیچارہ مزدوری کرتا ہے وہ کدھر جائے گا؟ وہ تو بالکل ہی مر گیا. وہ بچے وہ تو گنڈیاں نال روٹی کھاندے ہیں. بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پریشان شہری حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کی دہائیاں دیتے نظر آتے ہیں. کیمرہ مین ذیشان زاہد کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز. عوام مہنگائی کے بھنور میں پھنس کر رہ گئی. سبزیاں بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گئیں. برائلر گوشت 17 روپے کمی کے بعد بھی قوت خرید سے باہر. فارمی انڈے مزید مہنگے ہو گئے. سامیہ سعید کی رپورٹ. مہنگائی کا راج مسلسل برقرار. سبزیاں اور پولٹری مصنوعات عوام کی پہنچ میں نہ آ سکی. ٹماٹر مزید 5 روپے مہنگے. سرکاری قیمت 90 روپے کلو مقرر. مارکیٹ میں ٹماٹر 120 روپے فی کلو تک بیچے جا رہے. آلو کے سرکاری نرخ 3 روپے اضافے سے 83 روپے فی کلو ہو گئے. مارکیٹ میں آلو 100 روپے فی کلو فروخت کیے جا رہے ہیں. پیاز 95 روپے کے بجائے 140 روپے فی کلو تک دستیاب. لہسن 600 اور ادرک 1400 روپے فی کلو ہے. پھول گوبھی 180، بند گوبھی 160 روپے فی کلو مل رہی. عوام کا کہنا ہے کہ سبزی کی خریداری مشکل ہو گئی ہے. روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہمیں مل رہی سستی. ہر چیز کے ریٹ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، چاہے وہ کھانے پینے والی ہے یا سبزیاں وغیرہ بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں. ہر چیز میں ڈبل اضافہ ہو چکا ہے. تو تنخواہ میں تو اس طرح اضافہ نہیں ہوتا جس طرح کہ قیمتوں میں چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے. متوسط طبقہ جو ہے اس کے لیے گھر چلانا اور اس کو لے کے آگے چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے. دوسری جانب برائلر گوشت 17 روپے سستا ہونے کے بعد بھی 525 روپے فی کلو ہے، جبکہ فارمی انڈے 1 روپیہ مہنگے ہونے کے بعد 297 روپے درجن ہو گئے ہیں. لاہوریوں کے لیے سستی سبزیوں کی خریداری خواب بن گئی. ماڈل بازاروں میں بھی سبزیوں کے ریٹ آسمان سے باتیں کرنے لگے. مٹر، اروی، میتھی، شلجم سب کے ہی نخرے بڑھ گئے. شہر لاہور میں مہنگائی کے تابڑ توڑ حملے جاری ہیں. سبزیوں کے نرخ بھی آسمانوں کو چھونے لگے. وحدت روڈ ماڈل بازار میں ڈی سی ریٹ سے بھی کم قیمت پر فروخت ہونے والی سبزیوں کے ریٹ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہیں. شلجم، میتھی، بھنڈی، مٹر، اروی سب عوام کو آنکھیں دکھانے لگے. شہریوں کا کہنا ہے کہ سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان پر ہیں، جبکہ کوالٹی بھی بہتر فراہم نہیں کی جا رہی. فرق اتنا خاص کو نہیں، تھوڑا بہت ہے، لیکن اب دیکھ لیں ادرک ہے، اس کا ریٹ اچھا خاصا اوپر چلا گیا، 1100 سے بھی اوپر چلا گیا. بازار ادرک اپنا ٹماٹر جو ہے 80 روپے میں رہتا ہے، یہاں پہ وہ 87 روپے ریٹ ہے، لیکن 100 روپے میں بک رہا ہے. یہاں پہ جو سبزی ہے گو کہ ان کا ریٹ بہت کم ہے، لیکن یہاں پہ میں اپنی مرضی سے چیز نہیں لے سکتا. یعنی لکھا ہوتا ہے اول، لیکن ان کے آگے انہوں نے ڈھیر لگایا. سامنے سے آپ کیمرہ لگائیں، بڑی خوبصورت ساری چیزیں لگیں گی، بہت اچھی لگیں گی، لیکن جہاں سے انہوں نے مجھے ڈال کے دینی ہے وہاں سارا کچرا ہوتا ہے تقریباً.
मैनेजर मॉडल बाजार अहमद का कहना था कि अव्वल क्वालिटी में नाकिस यहाँ दोयम दर्जे की सब्जियाँ और फल मिक्स करने वालों के स्टॉल मनसूख कर दिए जाते हैं। आवाम को सरकारी रेट से भी कम कीमत पर सब्जियाँ और फल फराहम कर रहे हैं। हमारे सीईओ शाहिद कादर साहब को बड़ी सख्ती से हदायत था, जो दोम है उसको दोम के रेट पे फरोख्त किया जाएगा, जो अव्वल है वो अव्वल के रेट पे फरोख्त किया, जो सोम है सोम के रेट पे फरोख्त किया जाएगा। अगर इसमें भी कोई दुकानदार इसमें गिरा फरोशी या कोई गलत काम करता है, कस्टमर हमारे पास आए, शिकायत दे, हम उसके साथ जाकर शिकायत को पहले तौर पर कोशिश करेंगे उसी टाइम हाल हो। दुकानदार को जुर्माना करेंगे, अगर फिर भी दुकानदार नहीं पास आता तो सर उसकी दुकान फौरी तौर पर कैंसिल की जाएगी। वहदत रोड मॉडल बाजार में आलू 80, टमाटर 92, मटर 328, अरवी 142, शलजम 128, फूल गोभी 152, बैंगन 83, मेथी 235, टिंडे की कीमत 152 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता किया और गैस महंगी कर दी, आवाम को किसी सूरत सुख का सांस नहीं। महंगी बिजली का बाइस बनने वाले आईपीएस मुआहदे ख़त्म किए जाएं। जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ मुहिम शुरू की है। जौहर टाउन में यूथ टैलेंट अवार्ड कन्वेंशन में खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की। बोले, हमारे करीबी हमसाया मुमालिक तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास तमाम वसाइल हैं लेकिन हालात बेहतर नहीं, कोई खराबी हालात की जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं। सदर से लेकर वजीर आजम से लेकर एक पुलिस तक सब एतराफ़ कर रहे हैं कि हालात खराब है, लेकिन ज़िम्मेदार कौन है? कोई भी ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है, उनकी करेंसी तरक्की की तरफ 3 गुना अफगानी इस वक्त पाकिस्तानी करेंसी से मजबूत है, 3 गुना। सराजुल हक ने कहा कि बिजली के बिल्स पर टैक्स खत्म किए जाएं। मुफ्त बिजली और बिजली चोरों का बोझ आवाम उठा रहे हैं। बिजली का बिल मौत का परवाना बन चुका है। आईपीएस के जालिमाना मुआहदे खत्म किए जाएं। बिजली के बिल में 14 और 15 अक़साम की जो टैक्सेस है उसको खत्म किया जाए, असली कीमत अदा किया जाए। आज भी अपना बिल उठाकर देखे, ये बिल है या मौत का परवाना। 220 अरब से ज्यादा जो मुफ्त खोरे हैं सरकारी, उनकी बिजली बंद करें। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था कि निगरान हुकूमत जल्द अज जल्द इंतखाबात करा के इक़्तिदार अवाम के नुमाइंदे को दे। को बताएं कि छुट्टी के दिन का मज़ा दुबाला करने के लिए शहरियों ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया। ख्वातीन, बच्चे, जवान सभी आइसक्रीम के दिलदादा निकले। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं मुबीन हैदर से, जो इस वक्त समनाबाद आइसक्रीम पार्लर में मौजूद हैं। बिल्कुल, आप जानते हैं इतवार का रोज़ होता है, शहरों की कोशिश होती है कि जहाँ पर सारा हफ्ता काम काज किया जाता है, इतवार के दिन फैमिलीज़ के हमरा बाहर जाया जाता है, तफरीह मकामात का रुख किया जाता है, जहाँ पर बाकी चीज़ें खाई जाती हैं। वहाँ पर जो इस वक्त है, रात का खाना खाने के बाद लोग आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लेते हैं। सारा दिन की थकान उतारने के लिए आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ होते शहरी दिखाई देते हैं। इस वक्त हम एक आइसक्रीम पार्लर पर मौजूद है, यहाँ पर शहरों की बड़ी तादाद मौजूद है। कुछ शहरी मौजूद, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। आज का दिन बड़ा अच्छा दिन गुजरा है, क्योंकि संडे है, तो संडे को कोशिश होती है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करें, तो इसीलिए फैमिली को साथ लेके हम अपनी छुट्टी को एंजॉय कर रहे हैं। खातून मौजूद, इनसे जानते हैं। मैम, अब बताइएगा क्या कहना चाहेंगी, इतवार की छुट्टी है और अब फैमिली के हमरा आई में क्या कैसे क्या तासुरात हैं? डेफिनेटली पूरा वीक हम लोग एक टफ स्केड्यूल से गुजरते हैं, तो आज संडे है तो हम एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर फैमिली के साथ निकले हैं और इस टाइम आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। दुकान मालिकान से बात करते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं? सर बताइएगा कि बड़ा सीज़न चल रहा है, क्योंकि आगे सर्दी आ जाएगी तो वैसे ही आउट ऑफ सीज़न हो जाएगा आपका सारा काम, तो अभी क्या तासुरात है आपके इस चीज़ को लेकर? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, मालिक का बड़ा करम है कि अब सीज़न तो आपके सामने जा रहा है, लेकिन ये है कि हमारा सीज़न है अभी, क्योंकि आज आपके सामने मौसम एक चेंज हो गया है और नॉर्मल सा मेघा सा मौसम हो गया है, तो कस्टमर इस चीज़ को एंजॉय करते हैं और इकोनॉमिकल प्राइजेज़ हैं, तो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि चलें कम खर्च के अंदर, आजकल हालात आपके सामने ही है, तो कम खर्च के अंदर जो है वो हम एक तफरी कर लें। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि आइसक्रीम ऐसी चीज़ है कि कम खर्च में अच्छी तफरी हो जाती है। शहरी भी कोशिश करते हैं कि इतवार की छुट्टी पे कम से कम आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ ज़रूर हुआ। जो उम्मीद करते हैं जितने भी शहरी हैं मुख्तलिफ तरीके से अपनी छुट्टी को छुट्टी से लुत्फ़अंदोज़ होंगे और अच्छे तरीके से भी छुट्टी का इख्तिताम करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।